السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء اول کی پوری کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 13 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں کچھ فاصلہ ہو گیا اور دوسری ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کی جاتی رہی۔ اب آج کے اس ویڈیو کے اندر ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کتاب کا سبق نمبر 14 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کان الیوم الاخیر من شہر ذی القعدہ، ذی القعدہ مہینے کا آخری دن تھا۔ وکان الیوم التاسع والعشرون من الشہر، اور مہینے کا 29واں دن تھا۔ رعا والد الہلال، اور میرے والد نے ہلال کو دیکھا، چاند کو دیکھا۔ وکان دقیقا جدا، اور وہ بہت ہی باریک تھا۔ ہلال پہلے، دوسرے اور تیسرے چاند کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو قمر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو رعا والد الہلال، میرے والد نے چاند دیکھا۔ وکان دقیقا جدا، اور وہ بہت ہی باریک تھا۔ دقیق کا معنی آٹا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، اس کو تو عجین کہا جاتا ہے، لیکن ایک بغیر گوندا ہوا آٹا ہو تو اس کو دقیق کہتے ہیں۔ اور دقیق کا ایک معنی باریک، نازک، یہاں پر یہی مراد ہے۔ وما رأیتہ الا باجتہاد و بحث، میں نے اس کو بڑی کوشش اور تلاش کے بعد دیکھا۔ بحث یبحث بحثاً باب فتح سے اس کا معنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، اور اجتہاد کا معنی کوشش کرنا۔ وَرَأَيْتُ وَالِدِي يَقُولُ وَيَدْعُو، اور میں نے میرے والد کو کہتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ قُلْتُ لَهُ مَاذَا تَقُولُ فِي دُعَائِكَ يَا أَبِي، میں نے اس کو کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ اپنی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ قال والدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال، میرے والد نے کہا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو کہتے، یعنی یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد و خیر۔ اے اللہ، تو اس کو ہمارے اوپر امن و ایمان کے ساتھ ظاہر کر، اور سلامتی و اسلام کے ساتھ۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ چاند ہدایت و بھلائی کا باعث ہو۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا گیا ہے کہ وہ اس چاند کو اس طرح طلوع فرمائے کہ دینی اور دنیاوی تشویشناکیوں اور پریشان امور سے امن و امان نصیب ہو، ایمان قائم و دائم رہے، اور ان تمام امور کا خاتمہ ہو جائے جو ایمان میں کجروی کا باعث بنے، ٹیڑھا پن کا باعث بنے۔ نیز اس میں یہ بھی مانگا گیا ہے کہ سلامتی اور اسلام کی دولت سے نوازے،
امن و سلامتی کے ذکر سے ہر قسم کی ضرر و نقصان دور کرنے کی دعا اور ایمان و اسلام کے ذکر سے ہر نفع بخش چیز کے حصول کی جانب توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ امن و سلامت سے دفع مضرت کی طرف اشارہ ہے اور ایمان و اسلام سے جلب منفعت کی طرف اشارہ ہے۔ دفع مضرت یعنی مصیبتوں کو دور کرنا اور جلب منفعت یعنی نفع والی چیزوں کو حاصل کرنا۔ دعا کے آخر میں چاند سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ یہ چاند ہدایت و بھلائی کا باعث بنے۔ ہلال رشد و خیر، یہ چاند ہدایت و بھلائی کا باعث بنے۔ فَتَعَلَّمْتُهُ مِنْ وَالِدِي وَحَفِظْتُهُ، میں نے اس کو میرے والد سے سیکھ لیا اور اس کو یاد کر لیا۔ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْعِيدَ غَدًا، اور میں نے خیال کیا کہ آئندہ کل عید ہے۔ فَأَخْبَرَنِي أَبِي، غدن کا معنی آئندہ کل، اور امسی اس کا معنی گزشتہ کل۔ فَأَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ الْعِيدَ بَعْدَ 9 أَيَّامٍ، میرے باپ نے مجھ کو خبر دی کہ عید 9 دن کے بعد ہیں۔ فَإِنَّ عِيدَ الْأَضْحَى الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، اس لیے کہ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحجہ کی 10ویں دن ہوتی ہے۔ وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ مِنَ الشَّهْرِ أُطِّلَتِ الْمَدْرَسَةُ، اور مہینے کی 8ویں دن کو مدرسہ کی چھٹی کر دی گئی۔ تعطل المدرسۃ، اس کا معنی مدرسے کی چھٹی ہو گئی، اور اطلت المدرسۃ، اس کا ترجمہ بھی یہی، باب اطلع یعطل تعطیلا، یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیکار بنا دینا، کام بند کر دینا، کام میں رکاوٹ ڈالنا۔ اور اطل المدرسۃ یعنی مدرسے کی چھٹی کر دینا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے اطلت المدرسۃ، یعنی مدرسے کو بند کر دیا گیا، مدرسے کی چھٹی کر دی گئی۔ اسی کو باب تفاعل میں لے جائے، تعطل یتعطل تعطلا کا معنی بیکار ہو جانا، کام بند ہو جانا، رکاوٹ پڑنا۔ وَأَخْبَرَنِي الْمُعَلِّمُ أَنَّ الْحُجَّاجَ يَذْهَبُونَ الْيَوْمَ إِلَى مِنَى حَيْثُ يَبِيتُونَ وَهَذَا الْيَوْمُ يُسَمَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، اور استاد نے مجھ کو بتایا، خبر دی کہ حاجی لوگ آج منا جائیں گے جہاں وہ رات گزاریں گے، اور اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ سما یسمی تسمیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو کہ اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے ماذا یسمی ھذا الشیء، ماذا یسمی ھذا الشیء، مجهول پڑھیں گے ماذا یسمی ھذا الشیء باللغۃ العربیۃ، یعنی اس چیز کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، کیا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ قال یقول نہیں کہیں گے، بلکہ سما یسمی استعمال کریں گے۔ ماذا یسمی ھذا الشیء، اس چیز کا کیا نام دیا جاتا ہے، باللغۃ العربیہ، عربی زبان میں۔ اور بات یبیتو بیتوتتن، اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ حیث کا معنی جہاں۔ وفی صباح الیوم التاسع وهو یوم عرفۃ یذهب الحجاج الی عرفات، اور 9ویں کی صبح کو جو کہ عرفہ کا دن ہے، حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ یہ عرفات یہ حج کا ایک مین رکن ہے، عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرنا ضروری ہے۔ جو آدمی عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرے نہیں یا وہاں سے اس کا گزر ہی نہ ہو تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ حج کا ایک مین رکن ہے، عرفات کے میدان کے اندر رکنا۔
وَيَذَلُّونَ هُنَالِكَ يَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور برابر وہ وہاں دعا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَذْهَبُونَ مِنْهَا إِلَى مُزْدَلِفَةٍ وَيَبِيتُونَ هُنَالِكَ، اور وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں۔ وفی صباح الیوم العاشر یرجعون الی منی وینحرون، اور 10ویں کی صبح کو وہ منا لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ نہر ینحرو کا معنی قربانی کرنا۔ وذالک یوم النحر وہو یوم العید، اور وہ قربانی کا دن ہے جو کہ عید کا دن ہے۔ وَقَانَ أَبِي اشْتَرَى بَقَرَةً سَمِينَةً لِلذَّبْحِ، میرے ابا جان نے ذبح کرنے کے لیے ایک موٹی گائے خریدی۔ سمین ان کا معنی موٹا، یہ اس کا مؤنث ہے، سمینتن یعنی موٹی، یہ سین کے ساتھ ہے۔ اگر سا کے ساتھ ہو تو سمین ان کا معنی ہوتا ہے قیمتی۔ اور اشترا یشتری اشتران کا معنی خریدنا، بقرتن کا معنی گائے۔ قال فیہا سبعۃ سہام، قال فیہا سبعۃ سہام اثنان لی ولأمک وواحد لک واربعۃ لاخویک واختیک۔ اس نے کہا یعنی میرے ابا جان نے کہا کہ اس میں 7 حصے ہیں، 2 میرے اور تیری ماں کے لیے، اثنان لی ولأمک، 2 میرے لیے اور تیری ماں کے لیے، وواحد لک، اور ایک تیرے لیے، واربعۃ لاخویک واختیک، اور 4 تیرے 2 بھائی اور 2 بہنوں کے لیے۔ اخویک، اخوین اصل میں اخوین تھا، تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہ مضاف بنتا ہے اس لیے یہاں سے نون گرا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اختین تھا لیکن مضاف اس لیے نون کو گرا دیا، اختی ہو گیا۔ حالت جری میں ہے، مضاف حالت جری میں حرف جر کے بعد آئے۔ اخوین یہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف جب تثنیہ ہو تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اخوی اور اختی ان میں سے نون کو گرا دیا۔ اخوین تھا اور اختین تھا، کر دیا اخوی اور اختی۔ اور سہمن کا معنی حصہ، تیر کو بھی کہا جاتا ہے، سہمن تیر کو بھی کہتے ہیں اور حصے کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے سہامن اور اسہمن۔ آج کے زمانے کے اندر جو شیئر مارکیٹ ہوتا ہے اس میں جو شیئر ہوتے ہیں حصہ، اس کو عربی کے اندر سہمن مالیون کہتے ہیں۔ شیئر جو کمپنیاں شیئر صادر کرتی ہے اور لوگ جو شیئر خریدتے بیچتے ہیں اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے سہمن مالیون۔ وَقَانَ أَبِي يَعْلِفُهَا وَيَسْقِيهَا بِنَفْسِهِ وَقَالَ فِي ذَلِكَ فَضِيلَةٌ وَأَجْرٌ، اور میرے باپ خود اس کو گھاس چارہ کھلاتے تھے اور پانی پلاتے تھے۔ الف یعلف الفن، اس کا معنی ہے گھاس کھلانا، چارہ کھلانا، باب درب سے، اور الف یعلف تعلیفن کا معنی بھی گھاس کھلانا، چارہ کھلانا، اسی سے اللافن گھاس فروش کو کہتے ہیں، گھاس بیچنے والے کو، اور الفن الوفتن اس کا معنی گھاس چارہ، اس کی جمع آتی ہے الافن، اعلافن اور علوفن۔ اور اس نے کہا کہ اس میں فضیلت و ثواب ہے۔ وَالْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَيَّرْنَا اللِّبَاسَ وَكَانَ أَبِي قَدْ أَعَدَّ لِي لِبَاسًا جَدِيدًا، اور 10ویں دن ہم نے لباس بدلا اور میرے ابا جان نے میرے لیے نیا لباس تیار کیا تھا۔ اعد یعد اعدادن کا معنی تیار کرنا،
غیر یغیر تغییراً باب تفعیل سے بدلنا. اما الحذاء فکان حذاء العید وکان نظیفا لم یتوسخ کأنہ جدید. رہا جوتے تو جوتا وہ تو عید کا جوتا تھا اور وہ صاف ستھرا تھا جو میلا نہیں ہوا تھا. کأنہ جدید گویا کہ وہ نیا ہے. یعنی جوتے تو میرے پاس تھے عید کے ہی جو میلے کچیلے بھی نہیں ہوئے تھے. توسخ یتوسخ توسخن کا معنی میلا کچیلا ہونا, اسی سے وسخ کا معنی میلا. لأنی ما کنت البسہ الا قلیلا, اس لیے کہ میں اس کو کم ہی پہنتا تھا, میں نہیں پہنتا تھا اس کو مگر تھوڑا, یعنی کبھی کبھی کم ہی پہنتا تھا. وتطیب ابی وغیر اللباس, اور میرے باپ نے خوشبو لگائی اور لباس بدلا. وخرجنا مع الجماعت الی المصلی, اور ہم جماعت کی شکل میں عیدگاہ کی طرف نکلے. فکبر وحلل جہرن, اس نے زور سے تکبیر و تحلیل کی. تکبیر کبر یکبر تکبیرن کا معنی اللہ اکبر کہنا, اور حلل یحلل تحلیلاً کا ایک معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نے کلمہ پڑھنا, اس کو کہا جاتا ہے تحلیل. تو کبرا اور حلل, زور سے تکبیر و تحلیل کی. وصلی الامام بالناس وخطب, امام صاحب نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور خطبہ دیا. وذکر احکام الاضحیۃ, اور قربانی کے احکام بیان کیے. ذکر یذکر کا معنی تذکرہ کرنا, بیان کرنا, یاد کرنا. ورجعنا من المصلی بطریق آخر, اور ہم دوسرے راستے سے عیدگاہ سے لوٹے. حکم ہے کہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس ہو, تو ہم دوسرے راستے سے عیدگاہ سے لوٹے. وذبح ابی البقرۃ وسمی اللہ وکبر, اور میرے باپ نے گائے ذبح کی اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی, یعنی اللہ کا نام لے کر گائے کو ذبح کیا. ووزعت ام اللحم علی المساکین والاقارب والاصدقاء, اور میری ماں نے مساکین رشتہ دار اور دوستوں پر گوشت بانٹا. وزع یوزع توزیعاً کا معنی تقسیم کرنا, بانٹنا, اسی کو باب تفاعل میں لی جائے. توزع یتوزع توزعاً کا معنی تقسیم ہونا, بٹنا. باب تفعیل کو جب تفاعل کے اندر لی جائے تو تفعیل میں تو فعل متعدی تھا, لیکن تفاعل میں آنے کے بعد فعل لازم بن جاتا ہے. ایک خاصہ اس کا یہ ہے. مسکین کی جمع مساکین اور قریب کی جمع اقارب. قریب یعنی دوست, اور صدیق قریب ان کا معنی رشتہ دار, اور صدیق ان کا معنی دوست. تو قریب ان کی جمع اقارب اور صدیق ان کی جمع اصدقاء, اور مساکین غریب لوگ. اور ہمارے لیے بھی پکایا. وطبخت لنا ایزن, اور ہمارے لیے بھی پکایا. فما تغدینا الا بلحم اضحیتنا, ہم نے ہماری قربانی کے گوشت کو کھایا, یعنی قربانی کے گوشت کو کھا کر ابتدا کی. تغدا یتغدا, اس کا معنی ہوتا ہے ناشتہ کرنا, صبح کا کھانا کھانا. اسی سے غداؤن صبح کے کھانے کو کہا جاتا ہے. دوپہر کے اندر جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو غداؤن کہا جاتا ہے. اور عشاؤن شام کو, یعنی رات کو جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو عشاؤن کہا جاتا ہے. عشاء نہیں, عشاء تو رات کے ٹائم کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ عشاء یعنی رات کے وقت یا شام کے وقت جو کھانا کھاتے ہیں اس کو عشاء بولتے ہیں. وتوفر کثیر من اللحم, اور بہت گوشت مہیا ہو گیا. توفر یتوفر توفرن کا معنی مہیا ہو جانا, مل جانا, یعنی بہت سا گوشت جمع ہو گیا, مل گیا.
فاحتفظت به امی وایبستہ، میری ماں نے اس کو محفوظ کر لیا اور اس کو سکھا دیا۔ ولم نزل ناکل من هذا القدید مدتا طویلتا، اور اس کیمے سے ہم لمبے عرصے تک کھاتے رہے۔ لم نزل یہ لگاتار بتلانے کے لیے آتا ہے، لم نزل ناکلو ہم برابر کھاتے رہے، من هذا القدید اس کیمے سے، مدتاً طویلتاً لمبے عرصے تک۔ قد یقد قدن باب نصر سے، اور قدد یقدد تقدیداً باب تفعیل سے، اور اقتد یقتد اقتداداً باب افتعال سے۔ تینوں کا معنی ہوتا ہے بوٹیا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ قدیدن ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا گوشت، یا جس کو ہم کیما بولتے ہیں۔ وکانت فی ایام العید الثلاثۃ معادب کثیرۃ، اور عید کے تینوں دن بہت دعوتیں تھیں۔ معدوبۃ کا معنی ضیافت، دعوت طعام اس کی جمع آتی ہے معادب۔ وکانت فی ایام العید الثلاثۃ معادب کثیرہ، اور عید کے تینوں دن میں بہت دعوتیں تھیں۔ وکانت ایام اکل و شرب، اور وہ کھانے پینے کے دن تھے۔ وقد دعا ابی لیلۃ یوم العید جماعۃ من اصدقائہ و جیرانہ، اور میرے ابا جان نے عید کے دن اس کے دوستوں اور اس کے پڑوسیوں کی ایک جماعت کو دعوت دی۔ جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع ہے جیرانن، اور جارن مؤنث آتا ہے جارتن۔ جارن کا معنی پڑوسی، مرد ہو تو جارن کہیں گے، اور اگر عورت ہو جارتن تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑوسن۔ وصنعت امی طعاما ملونا فاکثرت واطابت، اور میری ماں نے انواع و اقسام کے کھانے بنائے، اور زیادہ بنائے اور اچھے بنائے۔ اکثر یکثر اکثارن زیادہ کرنا، اور اطاب یطیب اطابتن کا معنی اچھا کرنا، یعنی کھانے بھی زیادہ بنائے اور وہ بھی عمدہ اور اچھے بنائے۔ ملون یہ لون یلون تلوینن، اس کا معنی ہے رنگین بنانا، رنگنا، اسی سے ملون کا معنی رنگین، یہاں پر اس کا مطلب ہے انواع و اقسام۔ جیسے ہم بولتے ہیں میں نے قسم قسم کے کھانے کھائے، تو آپ کہیں گے اکلت الوانم من الطعام، اکلت انواع من الطعام۔ انواع الوانم کی جگہ پر انوان بھی کہا جائے، الوانم من الطعام، الوانن کہو، انوان کہو، صنوفم کہو، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اکلت الوانم من الطعام، اکلت صنوفم من الطعام، اکلت انواع من الطعام، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے میں نے قسم قسم کے کھانے کھائے۔ تو یہاں پر الوان کا معنی آپ کلر نہیں کریں گے، رنگ نہیں کریں گے، ویسے لون کا معنی رنگ ہوتا ہے جس کی جمع آتی ہے الوان۔ والیوم الثانی کنا ضیوفا عند جارنا الکریم السید حسین الطبیب، وکانت معدوبتا عظیمتا، اور دوسرے دن ہم ہمارے پڑوسی سید حسین جو ڈاکٹر تھے ان کے وہاں مہمان بنے، اور وہ بڑی دعوت تھی۔ ولم آکل من اللحم فی طول الشہر ما اکلت فی ثلاثۃ ایام ولم یضر شیئا، اور میں نے پورے ماہ میں اتنا نہیں کھایا جتنا 3 دنوں میں کھایا، اور اس نے مجھے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ یعنی ان 3 دنوں کے اندر جتنا میں نے کھایا اس سے پہلے پورے مہینے میں کبھی بھی اتنا نہیں کھایا، اور اتنا کھانے کے باوجود بھی مجھے اس نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ الْإِمَامَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ یعنی الثالث عشر من ذی الحجة یکبر ویہلل دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، اور میں امام صاحب سے یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن کے عصر تک، ایام تشریق کے آخری دن کے عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ تک، اور میں امام صاحب سے یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے سنتا تھا۔ یعنی ان دنوں میں
ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو امام صاحب اور مقتدی جو ہے یہ تکبیریں کہتے تھے ہر فرض نماز کے بعد۔ صلاۃ مکتوبۃ کا معنی فرض نماز۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 14۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔